سچ بولنا 41واں اہم وصف ہے اپنی زندگی میں سچائی لے کر آنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ عموماً دنیا میں جو گناہ ہوتے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے وجہ جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ کی وجہ سے گناہ ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے آپ کو 3 باتیں نظر آئیں گی۔ نمبر 1 خوف خدا کی کمی، نمبر 2 خواہشات کی وجہ سے، نمبر 3 جھوٹ کی وجہ سے۔ عموماً گناہ کے پیچھے یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں، اور اکثر گناہ جھوٹ کی وجہ سے۔ اس لیے جس آدمی کی زندگی میں سچائی آ جائے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سچ بولنے والا آدمی بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج ہم نے جھوٹ کو بہانے سے تبدیل کر دیا۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ بہانہ۔ جیسے کوئی رشوت لیتا ہے، لفظ چائے پانی، تو لفظ ہم نے تبدیل کر دیے تاکہ وہ جو وعیدیں ہیں، وہ جو سختی ہے وہ سامنے نہ آئے۔ حالانکہ جو وعید اور سختی ہے وہ تو موجود ہے۔ ہمارے نام بدلنے سے گناہ کی ہولناکی میں وعید میں کمی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے سچ بولنا، فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، کوئی انسان مسلسل سچ بولتا ہے، سچائی کا قصد کرتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ لکھ دیا جاتا ہے نہایت سچ بولنے والا۔ اس لیے اہتمام کرے انسان، سچ کے علاوہ اپنی زبان پہ کچھ نہ لائے۔ نمبر 42 صبر کرنا۔ صبر کرنا یہ بھی ایک بڑا اہم وصف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دے گا کہ اس کا حساب اور کتابی کوئی نہیں ہوگا۔ تو صبر پر بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس، جو مومن آدمی لوگوں کے ساتھ میل جول اختیار کرے، ویصبر علی آذاہم، تکلیفوں پہ صبر کرے، اعظم اجر من المؤمن الذی لا یخالط الناس، اس کا اجر زیادہ ہوگا اس سے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا، ولا یصبر علی آذاہم، اور تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا۔ تو گویا اس آدمی کی فضیلت زیادہ ہے جس کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ تکلیف پہ صبر کرتا رہے۔ حضرات سلف میں یہی بات تھی، بڑی بڑی آزمائشیں آتی تھیں لیکن وہ لوگ صبر کرتے تھے۔ ایک واقعہ سیرت حلبیہ میں اور سبل الہدى والرشاد میں ہے۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے موقع پر ان کو خبر ملی سب سے پہلے کہ آپ کے خالو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کچھ دیر کے بعد خبر ملی آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بڑا صدمہ تھا، اس پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کچھ وقت کے بعد خبر آئی آپ کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ خاتون سے برداشت نہ ہوا، ایک غیر اختیاری طور پر چیخ نکل گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون برداشت کرتی رہی، لیکن شوہر کا صدمہ تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں حضرات صحابہ اور صحابیات میں صبر کا کتنا وصف ہے۔ ایک دن میں 3 جنازے اٹھ گئے، بھائی کا جنازہ، خالو کا جنازہ اور شوہر کا جنازہ۔ آج ہم کہتے ہیں جی مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، مصیبتیں تو حضرات سلف پر آئی ہیں۔ ان لوگوں پر جو مصیبتیں ہیں آج انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی آزمائشیں ان پر آئیں۔ ابلیس نے جب یہ کہا کہ ایوب علیہ السلام اس لیے آپ کے فرما بردار ہیں کہ آپ نے ان کو خوب نوازا ہے، مال دی، دولت دیا، حسن دیا، صحت مند جسم ہے، اس لیے اگر یہ نعمتیں ان سے چھن جائیں تو کبھی یہ معاذ اللہ آپ کی حمد و ثنا اور عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب میرا وہ بندہ ہے جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں کبھی یہ عبادت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب کتنی آزمائشیں آئیں کہ جتنی اولاد تھیں سب کی سب حادثے میں سب کا انتقال ہو گیا، جتنے بھی
سامان تھا وہ سب ہلاک ہو گیا، جتنے چوپائے تھے زلزلہ ہوا، چھت گری، چوپائے بھی سب ہلاک ہو گئے، چوپائے بھی ہلاک، بچے بھی ہلاک، سامان بھی ہلاک ہو گیا، جو کچھ تھا سب چلا گیا، اور جسم پر بھی بیماری لگی اور 17 سال تک بیمار رہے، اتنی یعنی طویل بیماری۔ اس تمام بیماری کے عرصے کے باوجود کبھی بھی زبان پر کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں آیا، ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھتے تھے، زبان پہ اللہ کا ذکر تھا۔ پھر اللہ نے ابلیس سے کہا بدبخت تو کہتا تھا کہ یہ آپ کا بندہ اس وجہ سے آپ کا فرما بردار ہے کہ اس پر آزمائش نہیں آئی، دیکھو میں نے سب کچھ لیا ہے لیکن ان کی عبادت میں ریاضت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو نوازا، جب ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا، اے میرے رب یقیناً مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ایوب کی پکار کو قبول کیا، فَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے تکلیف کو دور کر دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے اہل بھی دیے، اسی کے مثل اور بھی عطا فرمایا، رحمۃ من عندنا، یہ سب ہماری مہربانی تھی، وذکریٰ للعابدین، اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے پھر ڈبل نوازا، اولاد بھی دگنی کر کے عطا فرمائی، دولت بھی دگنا کر کے عطا فرمائی، اور چوپائی بھی اللہ نے ڈبل عطا فرمائی، جسم بھی اللہ نے صحت مند کر دیا۔ تو آزمائشیں تو حضرات سلف پہ آئی ہیں، یعنی میرے اور آپ پر اتنی آزمائشیں نہیں آئیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات سلف پر، کہ انسان جب تصور کرے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی خاطر ان کو انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور کمر کا سارا گوشت جل گیا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا تھا تو صرف کمر پر جلنے کے نشانات تھے، گوشت کوئی باقی نہیں تھا۔ آج ہم تو سوتے ہیں نرم و نازک گدوں پر، ایئر کنڈیشن کمروں پر، ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دی؟ قربانی تو ان لوگوں نے دی ہے، قربانی تو بلال حبشی نے دی، جن کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، تپتی ہوئی گرمی میں لٹا دیا جاتا تھا، اور ایک طاقتور آدمی ان کے جسم پہ کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن زبان سے ایک ہی صدا تھی، احد احد، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات یکتا ذات ہے۔ آزمائشیں تو حضرت سمیہ نے برداشت کی کہ جن کی شرمگاہ میں برچھی مار کر ابو جہل جیسے بدبخت نے ان کو شہید کر دیا۔ آزمائشیں تو ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی، صفت الصفوہ میں ہے، ان کو باندھ دیا جاتا اور سخت گرمی میں لٹا دیا جاتا، اور تپتی ہوئی گرمی میں حضرت ام شریک کو لٹایا ہوا ہوتا تھا۔ یعنی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں۔ میں نے اور آپ نے تو کلمہ پڑھا ماں کی گود میں، ہمیں تو دین بڑی آسانی سے ملا۔ آج جہاں جائیں ہمارا استقبال پھولوں سے ہوتا ہے، جہاں جائیں ابھی سامان رکھتے نہیں ہیں اور دسترخوان بچ جاتا ہے، اکرام مسلم شروع ہو جاتا ہے۔ قربانیاں امام الانبیاء نے دی، آپ سجدے میں جاتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط جیسا بدبخت گندی اوجھڑی لا کر آپ کے کندھے کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو کسی نے ہمارے گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹا نہیں ہے، آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں، یا عقبہ بن ابی معیط چادر ڈال کر آپ علیہ السلام کے گلے میں ڈال کر اپنی طرف کھینچ کر گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ دین کی خاطر ہماری بیٹیوں کو طلاقیں نہیں دی گئیں۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں بیٹے بدبخت عتبہ اور شیبہ آئے اور آپ علیہ السلام کے چہرے پر معاذ اللہ تھوکا اور کہا ہم آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ اس وقت کفار سے نکاح منع نہیں تھا، آپ کی دونوں بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کو بیت اللہ میں طلاق ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے ہیں، 3 سال تک یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان جگہ تھی، باہر نہیں نکل سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، بے و شراء نہیں کر سکتے، معاملات خرید و فروخت نہیں۔ 3 سال آپ نے اس طرح برداشت کیے۔ میں نے اور آپ نے اسلام کی خاطر پیٹ پر پتھر نہیں باندھے، امام الانبیاء نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کھانے کا وقت ہو چولہا نہ جلا ہو۔ جن کے لیے کائنات کا نظام بنا، جن کی انگلی کے اشارے پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے دستے مبارک پیالے میں ڈالا، اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے،
1500 صحابہ نے حدیبیہ میں پانی پی لیا۔ ان کے گھر میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی آزمائشیں تو برداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، آپ کے اوپر اس قسم کے حالات آئے۔ حضرات صحابہ نے کی، خندق کھود رہے تھے، اتنی گہری خندق ہوتی تھی اور حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، طویل سفر طے کر کے پیدل جا رہے ہیں، عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے بات عرض کی، قربانیاں حضرات صحابہ کرام اور سلف کی ہیں، قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ دنیا میں آئے نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، دنیا میں آئے نہیں، والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے، والدہ کا انتقال ہو گیا، اور والدہ کا انتقال بھی ایک جنگل میں ہوا، صحرا میں ہوا۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ آ رہے تھے، اللہ چاہتا تو شہر میں ہو جاتا، لیکن شہر میں بھی نہیں، ایک صحرا میں، اور کوئی موجود نہیں ہے سوائے ام ایمن کے، اور ام ایمن آپ علیہ السلام کی باندھی ہیں۔ حضور 6 سال عمر ہے، قبر کے ساتھ لپٹ گئے ہیں کہ اماں جی آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اتنا صدمہ ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی 2 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا۔ آپ علیہ السلام کا بیٹا ہے ابراہیم، آپ کا بیٹا ہے عبداللہ، آپ علیہ السلام کا بیٹا قاسم، تینوں کا انتقال حضور کی زندگی میں ہوا۔ یہاں تک کہ جب ابراہیم کا آخری وقت تھا، ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، حضور کو بتایا گیا، آپ علیہ السلام آئے ہیں، تو ابراہیم ہچکیاں لے رہا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، حضور نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے، 2 سال سے کم عمر ہے، آنکھوں سے آپ کے آنسو بہنے لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بہت غمگین ہیں، تیری جدائی میں ہم بہت غمگین ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یعنی آزمائشیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ 3 بیٹوں کا انتقال زندگی میں، 2 بیٹیوں کا انتقال زندگی میں، رفیقہ حیات خدیجہ کا انتقال زندگی میں، ساتھ دینے والا دادا چچا ابو طالب کا انتقال زندگی میں، ماں کا انتقال زندگی میں، باپ کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ بدر میں 14 جنازے اٹھا دیے، احد میں 70 جنازے اٹھا دیے، خود کی 2 کڑیاں رخساروں میں لگ گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ کائنات میں اس سے مقدس خون نہیں جو آپ کا گر گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قربانیاں حضور نے اور صحابہ نے دی، حضرات سلف نے جو دی ہیں دین کے لیے بہت دیں، تو اس لیے شریعت کا حکم ہے جب بھی کوئی آزمائش آئے انسان صبر کرے اور ان لوگوں کے حالات کو سوچے کہ جن لوگوں پر آزمائشیں ہم سے زیادہ آئیں لیکن انہوں نے دین کے دامن کو نہیں چھوڑا، ہر قربانی پر ان کی توجہ اللہ کی طرف مزید بڑھ گئی۔ تو بہرحال ایک عمل ہے، آزمائش میں رجوع اللہ ہونا چاہیے، انسان کی زبان پہ ناشکری کے کلمات نہ ہو۔ نمبر 43، پریشان حال آدمی کی مدد اور نصرت کرنا۔ پریشان حال آدمی اگر کوئی مل جائے اس کی مدد کرنا، نصرت کرنا، یہ بھی ایک ایمان کا اہم جز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو مسلمان سے تکلیف کو دور کرے گا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بڑی بڑی تکلیفوں کو اس سے دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم وصف ہے، کسی کو پریشانی کی حالت میں انسان دیکھے تو جتنا ہو سکے آدمی اس کی مدد کرے۔ حضرات سلف میں یہ وصف بھی تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، چند لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا ایک قاری صاحب ہیں، ان کی بچی کا نکاح ہے تو انہیں کچھ سامان کی کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس گھر گئے اور اپنی پیٹی سے دراہم دینار لیے ان کو دیے،
پھر فرمایا کہ یہ مناسب نہیں کہ ہم ان کو تکلیف میں ڈالیں، ان کی عبادت میں خلل ہو، کیوں نہ ان کے لیے سامان خود سے خرید لیں۔ اور گئے، جو ساز و سامان کی انہیں بچی کی شادی کے موقع پہ ضرورت تھی وہ سارا ساز و سامان ان کو خود خرید کر دیا۔ یعنی حضرات سلف میں دوسروں کے ساتھ مدد کا، تعاون کا یہ جذبہ ہوتا تھا کہ اگر وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتے تو فوراً ہی دے دیتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، اتنی سخاوت تھی۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ایک دفعہ ان کے پاس ایک انار تھا سونے کا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا یہ آپ مجھے دو گے اللہ کے نام پر؟ فرمایا ٹھیک ہے، وہ اس کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ وہ سونے کا تھا اور بڑا ہی قیمتی تھا، لیکن اس نے اللہ کے نام پر مانگا تو انہوں نے رب کے نام کی صدا پر اس کے حوالے کیا۔ تو حضرات سلف میں دوسروں کے ساتھ نصرت اور مدد کا بہت زیادہ رویہ تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص مدینہ جا رہا تھا، اسے کسی نے رقم دی کہ مدینہ میں اگر تمہیں کوئی اہل بیت میں مستحق نظر آئیں ان کو دے دینا۔ وہ گئے، تلاش کرتے رہے، کسی نے کہا فلاں گھر مستحق ہے۔ وہ فلاں گھر پہ گئے، صدا دی، دستک دی کہ بھئی یہ کچھ رقم ہے اور کہا تھا کوئی مستحق ہو اس کو دے دو، تو یہ رقم آپ لوگ استعمال کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ والے گھر والے زیادہ مستحق ہیں، ان کو دے دو۔ انہوں نے ساتھ والے گھر والے میں دستک دی، وہ باہر آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے، تم ایسا کرو ان کو دو۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو آپ کا بتایا ہے۔ کہا پھر ایسا کرو آدھا آدھا تقسیم کر دو، ہمارے گھر کے حالات بھی اسی طرح کے ہیں، ان کے حالات بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو اس نے آدھا آدھا تقسیم کر کے دونوں کو دے دیا۔ یعنی سلف میں اس بات کا اہتمام تھا، ہر ایک دوسرے کو ترجیح دیتا تھا۔ نمبر 44، عفو و درگزر اختیار کرنا۔ ایک اہم صفت ہے عفو و درگزر، معاف کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا وصف بیان فرمایا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصوں کو پینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ کو ایسے ہی نیکوکار لوگ بڑے پسند ہیں۔ اس لیے انسان جب قادر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ اگر کسی بات پر قادر ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، ایسا آدمی بڑا پسندیدہ انسان ہے جو قدرت کے باوجود بدلہ نہیں لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت تھی۔ ایک موقع پر ایک اعرابی حضور کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو دھکیلتا ہوا بالکل پیچھے کی طرف لے گیا اور کہنے لگا آپ مجھے اونٹ دو۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی نہیں ہے، اگر ہوتے تو میں تمہیں ضرور دے دیتا۔ تو بڑی سختی سے پیش آیا، لیکن آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یعنی آپ نے کوئی سختی نہیں رکھی، بڑی نرمی سے پیش آئے۔ ایک دیہاتی نے چادر کھینچی، آپ کی کمر پہ، کندھے پہ نشان پڑ گیا، پھر بھی آپ اس کو مسکراتے ہوئے ملے، آپ نے کچھ نہ کہا۔ تو آپ کی زندگی میں عفو و درگزر کا بڑا وصف تھا۔ نمبر 45، مہمان نوازی اختیار کرنا۔ مہمان نوازی یہ بھی ایک بڑا اہم وصف ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان کا اکرام کرنا اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے انسان اپنی وسعت کے مطابق مہمان نوازی کرتا رہے۔ حضرات سلف میں اس کا بھی بڑا اہتمام تھا، جب بھی کوئی مہمان آتا وہ اپنے حد تک اس کی بڑی مہمان نوازی کرتے، اور اللہ اس کی وجہ سے خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روز الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں ایک علاقے میں گیا، میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں فضہ نامی ایک خاتون ہے اور اس کی ایک بکری ہے، اور اس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے، دوسرے سے شہد آتا ہے۔ ایک تھن میں دودھ ہے، دوسرے میں شہد ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، بکری کے تھنوں سے شہد آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں خود جا کر مشاہدہ کرتا ہوں۔ کہا میں نے ایک برتن خریدا اور میں گیا اس گھر پر، میں نے دستک دی۔ خاتون نے پوچھا کون؟ کہا ربیع بن سلیمان، کہ میں نے سنا ہے آپ کی ایک بکری کے تھن سے دودھ آتا ہے، دوسرے تھن سے شہد آتا ہے، تو میں یہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں، خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اپنی بکری ان کو باہر دی، کہا نکالو۔
تو کہتے ہیں میں نے نکالا تو واقعی ایک تھن سے دودھ آ رہا تھا، دوسرے تھن سے شہد آ رہا تھا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے خود اپنے برتن کو بھرا، شہد سے بھر گیا، دوسرا دودھ سے بھر گیا۔ میں نے خاتون سے پوچھا یہ کب سے شہد دے رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ خاتون نے واقعہ سنایا کہ ہمارے گھر میں ایک ہی بکری تھی دودھ والی، اور میرے چھوٹے بچے تھے جو بکری کا دودھ پیتے تھے۔ تو ایک دفعہ مہمان آ گئے، اب ان کے اکرام کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے شوہر سے کہا مہمان کے اکرام میں بکری ذبح کرو تاکہ ان کے لیے کھانا بنا دیں۔ شوہر نے کہا اگر بکری ذبح کی بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچے تو یہ بکری کا دودھ پیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مہمان کے اکرام کا حدیث میں حکم آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید بیان فرمائی ہے، ہم انشاءاللہ کریں گے، اللہ ہمارے بچوں کا بندوبست کر دے گا۔ اب کہتے ہیں میرا شوہر منع بھی کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں کرو۔ یعنی اس دور کی عورتیں سخی تھیں، اور آج کی تو عورتیں بخیل ہیں، وہ تو منع کرتی ہیں خدا کے نام پر نہ دو، بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا۔ اس دور کی عورتوں میں سخاوت تھی۔ اب یہ کہتے ہیں جب میں بکری کو لے کر باہر ذبح کرنے گیا تو اسی طرح کی ایک بکری اوپر سے نیچے اترتی ہوئی نظر آئی، گھر کے صحن میں آ گئی، اسی طرح کی بکری سیڑھیوں سے نیچے۔ خاتون کہتی ہے میں سمجھی شاید اس سے چھوٹ کر اوپر چڑھ گئی ہو گئی، تو میں اس بکری کو پکڑ کے جب باہر لائی تو کیا دیکھا کہ میرا شوہر وہی بکری ذبح کر رہا ہے اور وہ تو کھال اتار رہا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں اسی طرح کی دوسری بکری نعم البدل عطا فرما دی۔ کہا یہ بکری بالکل پہلی بکری کی طرح تھی، اور اب اللہ نے ہمیں اس کا اتنا بہترین بدلہ دیا۔ ہم نے جو مہمانوں کا اکرام کیا تو اس دن کے بعد سے یہ جو بکری ہمیں ملی ہے، اس کے ایک تھن سے دودھ آتا ہے، دوسرے سے شہد آتا ہے۔ تو جو کام انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے۔ چونکہ ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ریاکاری آتی ہے، دکھلاوا آتا ہے، مقصود لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا وہ بدلہ نہیں ملتا ہوا دنیا میں نظر آتا۔ ورنہ انسان جب بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ اس کا بہترین بدلہ آخرت سے پہلے انسان کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضرات سلف کو بھی وہ بدلہ نظر آتا تھا۔ موطا مالک میں روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک ہوئی، فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ کھانا دو۔ ام المومنین نے کہا جو کچھ ہے اس کو دے دو۔ خادمہ نے کہا شام کو افطاری کس سے کریں گے، آپ کا تو روزہ ہے۔ فرمایا اللہ بندوبست کر دے گا۔ ام المومنین نے کہا فقیر کو دے دو۔ موطا مالک میں فقیر کو دے دیا۔ جب شام کا وقت ہوا افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھی تو ایک شخص آیا، دستک دی اور کہا ام المومنین کے لیے ہدیہ ہے۔ جب دیکھا گیا تو بکری کا گوشت تھا، شوربہ تھا، سالن تھے، روٹیاں تھیں۔ ام المومنین نے مسکراتے ہوئے خادمہ سے کہا دیکھو یہ تمہارے اس سے بہتر ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس سے کتنا بہترین بدلہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت انسان کے اخلاص کے بقدر اس کو عطا فرماتا ہے۔ جتنا کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے 7 کمروں میں بند کر کے کرے گا تب بھی اللہ اس عمل کو ظاہر کرے گا۔ اللہ کے لیے کیا وہ عمل چھپتا نہیں ہے۔ اللہ کتنا قدردان ہے، ہم کوئی چھوٹا سا نیک عمل کرتے ہیں ہمارے چہرے پہ، جسم پہ ظاہر کر دیتا ہے، چہرے کو منور کر دیتا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ ہماری تعریف جاری کر دیتا ہے، دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے چہرے پہ ظاہر نہیں کرتا۔ ستار ہے، پردہ ڈالتا ہے، گناہ ظاہر نہیں کرتا، نیک عمل فوراً ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان تھوڑا کرتا ہے، اللہ زیادہ ظاہر کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گزر رہے تھے، احیاء علوم الدین میں ہے، کسی نے کہا یہ وہ ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ فرمایا جاگتا تو ساری رات نہیں ہوں، تھوڑی رات عبادت کرتا ہوں، لیکن اللہ نے کیسی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، وہ کہتے ہیں ساری رات جاگتا ہے۔ تو انسان تھوڑا بھی عمل کرے اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ایک عمل ہے مہمان نوازی۔ نمبر 46 شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنا ایک اہم عمل ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
4 نعمتیں ایسی ہیں اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دیں گویا دنیا اور مافیہا کی سب چیزیں اس کو عطا کر دیں۔ 4 نعمتیں، 4 من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ 4 چیزیں اللہ نے جس کو عطا کر دیں اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں اس کو عطا کر دی۔ نمبر 1 قلب شاکر، ایسا دل عطا کیا جو شکر ادا کرنے والا۔ نمبر 1 ایسا دل جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ نمبر 2 لسان ذاکر، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر ادا کرنے والی ہو۔ نمبر 3 وبدن علی البلاء صابر، ایسا جسم جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ نمبر 4 وزوجۃ لا تبغیہ خوفا فی نفسہا ولا مالہ، ایسی بیوی عطا کر دی جو اپنے نفس پر اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، دین کے کاموں میں مددگار ہے۔ یہ 4 نعمتیں جس کو مل گئیں فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ اب دیکھیں اس میں ایک اہم بات کیا ہے، ایسا دل جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج انسان ان لوگوں کو دیکھے جو ہم سے نیچے ہیں، مال اور دولت کے اعتبار سے، پیسے اور عہدے کے حساب سے ان کو دیکھیں تو قدر آتی ہے اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ آج ناشکری بہت زیادہ ہے، ہر تیسرا چوتھا آدمی دیکھو وہ یہ گلہ کرے گا حالات ایسے چل رہے، کھانے کو کچھ نہیں، اتنی پریشانیاں، اتنے مصائب، اتنی مصیبتیں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی شکر نہیں کر رہا۔ آج دیکھیں یہ آنکھوں کی بیماری آئی ہے، 3-4 دن رہتی ہے، 4 دن کے بعد 5ویں دن اللہ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہی بیماری ساری عمر رہے انسان کیا کر سکتا ہے؟ حالانکہ آنکھوں سے کتنی خیانت کرتا ہے، ساری رات انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، ساری رات موبائل پہ برہنہ فلمیں اور ناچ گانے دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اگر یہ خدا آنکھوں کی بینائی پوری زندگی لگا لے، آنکھوں میں بیماری کون شفا دے سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ ستار ہے، دیکھتا ہے میرا بندہ آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے لیکن پھر بھی پردہ ڈالتا ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں چھینتا، کانوں سے دیکھ رہا ہے گانے سن رہا ہے، کانوں کی سماعت نہیں لیتا، زبان سے دیکھ رہا ہے وہ سود کا، رشوت کا، حرام کا مال کھاتا ہے، زبان سے ذائقے کی نعمت نہیں لیتا، دیکھ رہا ہے شرمگاہ کو غلط استعمال کرتا ہے، مردانہ طاقت نہیں لیتا، دیکھ رہا ہے اپنے دماغ کو غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے لیکن دماغ کو مفلوج کر کے پاگل نہیں بناتا۔ ایک عقل کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی پاگل خانوں کا چکر لگائیں، ہم سے زیادہ دولت والے، پیسے والے، کوئی زنجیروں میں جکڑے، کوئی رسیوں میں بندھے، کوئی ایک دیوار سے ٹکرا رہا ہے، کوئی دوسری دیوار سے ٹکرا رہا ہے، سب کچھ ہے ایک عقل نہیں ہے، سب کچھ ہے ایک عقل نہیں ہے۔ آج کتنے جو راستوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، راستے سے کچرے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، ازار ان کی نہیں ہوتی، جسم ان کا میلا کچیلا ہوتا ہے، بال ان کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر دوڑ رہے ادھر دوڑ رہے، صرف کیا نہیں عقل نہیں ہے۔ اللہ ایک عقل لے لے انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور یہ کمزور ترین بندہ طاقتور ترین ذات کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن وہ اللہ علیم ہے، سب گناہوں کو جانتا ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، سزا نہیں دیتا، سب گناہوں کو جان کر بھی سزا نہیں دیتا۔ ورنہ ایک فیکٹری میں نوکری کرو، 15,000 تنخواہ دے گا، ایک دن لیٹ آؤ، دوسرے دن آؤ، تیسرے دن آؤ، چوتھے دن جواب دے گا، 8 بجے ڈیوٹی ہے تم 9 بجے آ رہے ہو، 5 بجے ٹائم ہے 4 بجے چھٹی کرتے ہو، 15,000 تنخواہ دیتا ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، اس نے کہا 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں پڑھو، 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو 15,000 دے رہے اس کے لیے صبح سے شام تک سر جھکا کے کھڑے، ہر قسم کا کام اس کے لیے کر رہے ہیں، جی سر ہے، سلوٹ بھی کرتے ہیں، ادب سے پیش بھی آتے ہیں۔ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آج ایک دل کی دھڑکن بند ہو جائے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، یہ دل کی دھڑکن نہیں کر سکتے۔ آج ایک اللہ قدموں سے طاقت چھین کے فالج کا حملہ کر دے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، جسم میں طاقت نہیں ڈال سکتے۔ آج دیکھیں کتنے ہیں کہ جو کروٹ نہیں بدل سکتے۔ کبھی آپ جناح اسپتال جائیں، ایمرجنسی وارڈ میں دیکھیں، خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں،
خوراک کی نالی، پانی کی نالی کھا نہیں سکتا۔ ایک لقمہ حلق سے نیچے اتارنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے ایک لقمہ انسان نہیں اتار سکتا، ایک پانی کا گھونٹ نہیں اتار سکتا۔ آج جن کو نالیاں ہیں وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، وہ کھانا نہیں کھا سکتے، وہ پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتے۔ آج ان کو پیشاب کی نالیاں لگی ہوئی، آج ان کا پخانہ بستر پہ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے معاذ اللہ یہی بیماری ہم پر آ جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا انسان بڑا کمزور ہے، اللہ کی ذات بہت طاقتور ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فکر مند کیا، میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء علوم الدین میں اور قوت القلوب میں واقعہ ہے، ایک شخص کے پاس سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، دیکھا کہ جسم بھی مفلوج ہے، آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے، کانوں کی سماعت بھی نہیں ہے، جذام کی بیماری میں بھی مبتلا ہے، فالج کی بیماری میں بھی مبتلا ہے، پڑا ہوا ہے، اندھا ہے، اور ہر بول پہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیری نعمتیں ہیں، میں تیری نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں۔ قریب سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس نے کہا بھی تیرے اوپر اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ آنکھوں کی بینائی تیری نہیں، کانوں کی شنوائی تیری نہیں، جسم تیرا مفلوج، برس کی بیماری میں تو مبتلا، تو کون سی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ کہا یہ جو اللہ نے اپنی محبت میرے دل میں ڈالی ہے اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیا، مجھے جو عبادت کی توفیق دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت ہے، جب اللہ دل میں ڈال دے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ کتنے دولت والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے خالی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے۔ تو دوسری بات لسان ذاکر، ایسی زبان جس سے انسان اللہ کا ذکر کرے۔ اگر یہ دیکھنا ہو بندہ اللہ کا کتنا پسندیدہ ہے، اس کی گفتگو سنو۔ اگر اس کی گفتگو میں اللہ رسول کی باتیں ہیں، سمجھنا چاہیے اللہ کا پسندیدہ آدمی ہے۔ اگر اس کی گفتگو میں دنیا، پیسہ، عورت، دولت، مال، جائیداد، عہدہ، سمجھنا چاہیے اللہ نے بندے کو دور کر دیا۔ زبان چمچ ہے اور انسان کا دل ہانڈی ہے، چمچ سے وہی نکلتا ہے جو ہانڈی میں موجود ہوتا ہے۔ اگر دل کی ہانڈی میں اللہ کی محبت ہوگی، زبان کی چمچ سے وہی چیز باہر آئے گی۔ اس لیے اللہ زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دے۔ تیسری نعمت، اللہ ایسا بدن دے دے جو مصیبت پہ صبر کرے، ایسا بدن مصیبت پہ صبر کرے۔ آج بے صبری بہت ہے۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حلیۃ الاولیاء میں ہے، ان کے ہاتھ پہ پھوڑا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو بڑی تکلیف ہے، خون بہتا ہے، پیپ بہتی ہے، آپ تو بہت اذیت میں ہے۔ فرمایا نہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ پھوڑا اور یہ زخم میری زبان پہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے میری شرمگاہ پہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے میری آنکھوں پہ اور میری زبان پہ نہیں ہے، ہاتھ پر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کہیں نہ کوئی پہلو ایسا نکال دیتے تھے جس میں اللہ کا شکر ہوتا تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان تھا، سر پہ کپڑا باندھا ہوا، جیسے سر میں درد ہوتا ہے، بازار میں گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا میرے سر میں درد ہے، بڑی تکلیف ہے، رو رہا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے پوچھا بیٹا کتنی عمر ہے؟ کہا جی 20-21 سال ہے۔ کہا اس سے پہلے کبھی سر میں درد ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ آج درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ درد ہے۔ فرمایا 20 سال تک اللہ نے تجھے صحت دی، تو نے شکر کی پٹی کبھی سر پہ نہیں باندھی، آج ایک دفعہ درد ہو گیا، ناشکری کی پٹی باندھ کے بازار میں گھوم رہا ہے اور اللہ کے گلے شکوے کر رہا ہے۔ 20 سال تک صحت مند تھا، کبھی شکر ادا نہیں کیا، آدھے گھنٹے کے لیے سر میں درد ہو گیا، ناشکری کی پٹی باندھ کے بازار میں گھوم رہا ہے۔ تو انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے جو اللہ نے بندے پہ کی ہیں۔ تو تیسری بات صبر کرنے والا بدن۔ چوتھی بات ایسی بیوی زوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، جو نیک اعمال پر مدد کرنے والی ہو، نیکی کے کاموں پر مدد کرنے والی بیوی کسی کو ملے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ورنہ عموماً آدمی جائے گھر کے اندر فضا بدلی ہو، لڑائی جھگڑا ہو، بے اتفاقی ہو، تو پھر گھر کی زندگی کا سکون نہیں رہتا۔ بیوی اگر ہم مزاج ہو، دیندار ہو، نیک ہو، انسان کو گھر کے اندر سکون ملتا ہے۔ اس سے بڑی نیک بختی کوئی نہیں۔ آپ گھر کی چوکھٹ پہ قدم رکھو اور اپنی بیوی کو مصلے پر دیکھو، اس سے بڑی سعادت نہیں۔
آپ گھر کے چوکھٹ پہ قدم رکھو، اپنی 5 سالہ 8 سالہ بچی کو مصلی پر عبادت کرتے دیکھو اور اپنے معصوم ہاتھ اٹھائے اس کو رب سے مانگتا ہوا دیکھو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ گھر پہ داخل ہو اور آپ کے بچے کے ہاتھ میں قرآن ہو، تلاوت کر رہا ہو، مسجد میں آؤ اور آپ کا بیٹا صف اول میں عبادت کر رہا ہو، مسجد میں آؤ اور آپ کا بیٹا مصلی پہ خدا کا قرآن سنا رہا ہو، یہ بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج اللہ ناراض ہے، جہاں جاتے ہیں بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے، برہنہ فلمیں دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ کسی کالج یونیورسٹی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کسی کے انتظار میں کھڑا ہے۔ تو اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے اپنی توفیق اور اپنی نصرت اور اپنی حمد و ثنا بندے سے لے لیتا ہے، پھر اس کو تلاوت کی توفیق نہیں دیتا۔ تو بہرحال چوتھی بڑی نعمت نیک صالح بیوی کا مل جانا۔ نمبر 47 سخاوت اختیار کرنا۔ ایک بڑا وصف ہے سخاوت۔ اللہ نے مال دیا ہے، انسان اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بصدقۃ من کسب طیب، جو آدمی صدقہ کرے پاکیزہ صدقہ اور اپنے حلال مال سے صدقہ کرے، لا يقبل اللہ الا طیبا، اللہ قبول نہیں کرتا مگر پاکیزہ مال قبول کرتا ہے۔ انما یضعها فی کف الرحمن، جب انسان صدقہ کرتا ہے وہ مال اللہ رب العزت کی ما یلیق بشانی ہتھیلی میں آتا ہے، یربیہ کما یربی احدکم، اللہ اس کی یوں تربیت کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی فلوہ او فصیلہ، کہ وہ اونٹنی کے بچے کی جس طرح تربیت کرتا ہے، حتی یکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ چھوٹا سا درہم اور صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ کو دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا ثواب پہاڑ کے برابر دیتا ہے۔ تو جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی اس کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی، فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دو۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ یہ کھانا دے دو فقیر کو۔ فقیر کو کھانا دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد، اوپر دیکھو کوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت رابعہ کے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی ہدیہ لے کر آیا۔ حضرت رابعہ ہدیہ لے کر ان کے سامنے جیسے پہنچا، فرمایا جی آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ کہا دیکھو، جب ہدیے کو دیکھا گیا تو 10 روٹیاں تھیں، سالن تھا۔ حضرت رابعہ نے کہا یہ میرا ہدیہ نہیں، کسی اور کا ہدیہ ہے۔ ان کو واپس دیا، کہا کسی اور کا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہدیہ آیا تو 20 روٹیاں تھیں اور اس کے ساتھ سالن تھا۔ فرمایا یہ میرا ہدیہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو دو گے اللہ 10 گنا دے گا۔ میں نے 2 روٹیاں اللہ کے نام پر دی ہیں اور اس کا بدلہ 10 گنا 20 روٹیاں بنتی ہیں، تو 20 بنتی ہیں، اس لیے یہ میرا ہدیہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا جتنی اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کے نام پہ دے رہا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ نمبر 48 نیکی پر خوش ہونا اور برائی پر غمگین ہونا۔ کوئی نیک عمل انسان کرے اس پر خوشی ہو جائے، کوئی گناہ کرے اس پر غمگین ہو جائے، سمجھنا چاہیے اس کے دل میں ایمان کی نعمت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، تمہارا گناہ تمہیں غمگین کر دے، سمجھو تم مسلمان ہو۔ دیکھیں آپ علیہ السلام نے مسلمان کی کیا نشانی بتائی، نیکی خوش کرے، گناہ سے پریشان ہو جائے۔ اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے اگر نیک اعمال پہ خوشی ہو رہی ہے، گناہ پہ بے چین اور بے قرار ہو رہا ہے، سمجھنا چاہیے دل میں ایمان ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو انسان کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، اس کے ایمان میں کمی آ گئی ہے۔ حضرات صحابہ میں یہی بات تھی، گناہ سرزد ہو جاتا تھا، اتنے بے چین ہو جاتے تھے۔ صحیح مسلم ہی میں روایت ہے، خاتون سے زنا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی حضرت غامدیہ، کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام چہرہ پھیر دیتے ہیں، دوسری طرف سے آتی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ پھر چہرہ پھیر دیتے ہیں، پھر تیسری طرف سے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے پاک کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو اس نشے میں تو نہیں ہے، تو کہانی نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ تحقیق کی گئی تو اس نے بتایا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اب 4 مرتبہ اس کو واپس کیا گیا تاکہ چلی جائے، وہ یہی کہتی تھی نہیں مجھ سے گناہ ہے، مجھے پاک کر دو۔ اب حضور نے جب پوچھا تو اس نے کہا میں حاملہ بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک تجھے رجم نہیں کیا جائے گا۔ شادی شدہ تھی۔ اب 4 مرتبہ اس نے اپنے اوپر خود اقرار کیا ہے
تو دیکھیں گناہ کتنا انسان کو بے چین کرتا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ اتنی سخت سزا ہے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، پتھر لگیں گے جسم پہ اور انسان کی موت ہوگی، اتنی سخت سزا ہے، لیکن گناہ ہے ایسا بے چین کر دیا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، خود آ رہی ہیں 4 مرتبہ۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے واپس کیا، جب بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لا رہی ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے گناہ سے پاک کیجیے۔ آپ پھر فرماتے نہیں، اب بچے کو دودھ پلاؤ جب تک کہ یہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ پھر بچے کو دودھ پلایا، جب 2 سال کا ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا، اب آتی ہیں یا رسول اللہ اب مجھے گناہ سے پاک کیجیے۔ یعنی کتنا گناہ نے بے چین کیا ہے کہ آپ واپس کر رہے ہیں پھر آ رہی ہے، واپس کر رہے ہیں پھر آ رہی ہے، یہاں تک کہ 2 سال کے بعد پھر بھی آتی ہے۔ آخر کار اس کو پتھر لگتے ہیں اور اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور خون کا ایک قطرہ ایک صحابی کے کپڑے پہ لگتا ہے۔ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ ناپاک خون تھا جو میرے کپڑے میں لگا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ، اگر یہ تمام اہل مدینہ پہ تقسیم کی جائے اللہ سب اہل مدینہ کی مغفرت کر دے گا۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ سب پہ تقسیم کرو گے اللہ سب کی مغفرت کر دے گا۔ تو یہ ہے ایمان کی نشانی، گناہ پر بے چین ہو جائے۔ اگر گناہ پر دل کی کیفیت نہیں بدل رہی، گناہ پر ندامت نہیں ہو رہی، سمجھنا چاہیے ایمان نہیں ہے۔ ویسے بھلے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ایمان کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اذا سرت کا حسنتوں کا، نیکی تمہیں خوش کرے، وساعت کا سیئتوں کا، گناہ تمہیں پریشان کرے، غمگین کرے، فانت مؤمن، تم مسلمان ہو۔ نمبر 49، سادگی اپنانا، اپنی زندگی سادگی میں گزارنا، اپنے آپ کو رسم و رواج سے، تکلفات سے اور اپنے آپ کو تکبر سے، عجب سے بچانا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، الا تسمعون، الا تسمعون، کیا تم لوگ بات نہیں سنتے ہو، کیا تم لوگ بات نہیں سنتے ہو، ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان میں سے ہے، سادگی ایمان میں سے۔ اس لیے سادہ رہنا، اس کا یہ مطلب نہیں گندگی میں آدمی رہے، سادگی کا مطلب صاف ستھرا لباس ہو، خوشبو کا اہتمام ہو، مسواک کا اہتمام ہو، کپڑے صاف ہوں، لیکن سادگی ہو، اس کی زندگی میں تکلف، عیش و عشرت نہ ہو، تعیش پسندی نہ ہو، عجب نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ضرورت پوری ہو رہی ہے 2000 کے لباس میں تو 10,000 کی ضرورت نہیں، موبائل 5-10 ہزار سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، 3 سے 4 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، سواری 5 سے 6 لاکھ کی کافی ہے، 20 سے 25 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اعتدال پر جو انسان چلتا ہے وہ کبھی بھی قرض دار نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ نمبر 50، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا۔ 50واں وصف ہے اعتدال اور میانہ روی، یعنی انسان ہر کام میں درمیانہ راستہ اختیار کرے، اعتدال پہ چلے، میانہ روی پہ چلے، افراط تفریط سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، نہ کمی اور تنگی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اعتدال کا وصف اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہے، انسان ہر کام میں معتدل رہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتدال کی صفت بڑی پسند تھی۔ سنن ابی داؤد کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے وقت مسجد آئے، حضرت ابو بکر صدیق تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آہستہ آواز میں قرات کر رہے ہیں، آپ کا گزر ہوا، آپ نے سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی آپ نے دونوں کو بلایا، ابو بکر تم آہستہ قرات کر رہے تھے، عمر تم بلند آواز سے کر رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کو سنا رہا تھا، اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے، جس سے مناجات کر رہا تھا وہ سن رہا ہے، اس لیے مجھے بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر سے فرمایا آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہو؟ فرمایا میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ اب آپ علیہ السلام کا وصف اعتدال،
آپ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تم تھوڑی آواز کو بلند کرو، حضرت عمر سے فرمایا تم اپنی آواز کو تھوڑا پست کرو، یہ ہے اعتدال۔ تو آپ کے مزاج میں ہمیشہ اعتدال تھا، اور اس امت کا وصف بھی معتدل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں اس امت کو معتدل امت بنایا، اس لیے انسان اعتدال میں رہے، اپنے آپ کو افراط تفریط سے بچائے۔ یہ 50 اعمال کا تذکرہ ہو گیا۔